بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت زمانے پہلے کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا اور اس کی ایک خوبصورت اور اکلوتی بیٹی تھی جو اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے بہت مغرور اور گستاخ ہو گئی تھی۔ جب بھی کہیں سے اس کے لیے شادی کا رشتہ تھا تو وہ اسے ٹھکرا دیتی، جس کی وجہ سے بادشاہ بہت پریشان تھا۔ پھر بادشاہ نے ایک دن کچھ لوگوں کو دعوت کی اور اس میں شہزادے سے شادی کرنے کی جو مرضی رکھتا ہو ایسے کچھ شہزادے کو بھی بلوایا۔ سب لوگ اپنے اپنے مرتبے کے حساب سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ پھر بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بلایا۔ شہزادی اس دعوت میں اپنی کنیزوں کے ساتھ بڑے مغرور انداز میں آئی۔ وہ جس شہزادے کے پاس سے گزرتی اس کو بڑے حکرت سے دیکھتی۔ وہ جب ایک شہزادے کے پاس پہنچی، بہت موٹا تھا، تو اس نے اپنی کنیزوں سے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ تو دیکھو گول گیند جیسا لگ رہا ہے۔ پھر دوسرے کو دیکھ کر کہا ایسا کھمبے کی طرح لگتا ہے۔ ایک شہزادہ بہت موٹا تھا تو اس نے کہا ذرا چھوٹو موٹو کو تو دیکھو۔ پھر ایک نواب جو بہت گورا تھا، شہزادی نے اسے سفید چوہا کہا، اور اسی طرح وہ ہر کسی کو ناپسند کرتی رہی۔ لیکن وہ ایک شہزادے کو دیکھ کر بہت زیادہ ہنسی کیونکہ اس کی داڑھی تھی۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا ذرا اسے تو دیکھو، اس نے اپنے چہرے پر کیسی جھاڑ پھوس اگا رکھی ہے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اس کی بیٹی نے مہمانوں کی بہت بے عزتی کی تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے بڑے دربار میں یہ اعلان کیا کہ شہزادی پسند کرے یا نہ کرے، مگر اب میں اس کی شادی کسی فقیر سے کروں گا۔ اس اعلان کے بعد تمام لوگ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد ایک فقیر گویا آیا جو گلی کوچے میں گھوم کر گانا گا رہا تھا۔ اس نے شاہی محل کے نیچے کھڑکی کے قریب ہو کر گانا گانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے جب اس کی آواز سنی تو اپنے خادم کو حکم دیا کہ اس فقیر کو اندر بلایا جائے۔ وہ خادم فقیر کو محل کے اندر لے آیا تو بادشاہ نے اس فقیر کی آواز کی تعریف کی اور اس سے کوئی نغمہ سنانے کی خواہش ظاہر کی۔ تو اس فقیر گویے نے بادشاہ اور شہزادی کے سامنے ایک بہت اچھا نغمہ گایا اور بادشاہ سے انعام مانگا۔ بادشاہ نے کہا تم نے ہمیں بہت اچھا نغمہ سنایا ہے، اسی لیے میں تمہیں بہت اچھا انعام بھی دوں گا، اور آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا اور یہی تمہارا انعام ہوگا۔ جب شہزادی نے یہ سنا تو وہ بدحواس ہو گئی اور بہت روئی، مگر بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی، اور بادشاہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تم نے میری بہت بے عزتی کرا دی، اسی لیے میں نے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ تمہاری شادی کسی فقیر سے کروں گا۔ اب میں وہ قسم پوری کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے قاضی کو بلوایا اور مغرور شہزادی کی شادی اس فقیر کے ساتھ کرا دی، اور پھر حکم دیا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر چلی جاؤ۔ شہزادی روتی پیٹتی اس فقیر کے ساتھ چلی گئی۔ راستے میں اس نے ایک شکارگاہ دیکھی جو بہت زیادہ بڑی تھی۔ اتنی بڑی شکارگاہ دیکھ کر وہ شہزادی حیران ہو گئی اور اس نے فقیر سے پوچھا کہ یہ شکارگاہ کس کی ہے؟ تو اس فقیر نے جواب دیا کہ میں نے سنا ہے تم نے داڑھی والے شہزادے کا مذاق اڑایا تھا، یہ شکارگاہ اسی کی ہے، اور بولا اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ تمہاری ملکیت ہوتی۔ شہزادی نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کے کہا میں نے یہ کیا کر دیا؟ اس کے بعد خوبصورت باغ میں پہنچنے اس کو دیکھ کر شہزادی نے پھر پوچھا یہ باغ کس کے ہے؟ فقیر نے آہستہ سے کہا یہ باغ بھی اسی داڑھی والے کا ہے۔ شہزادی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا میں بھی کتنی بدنصیب۔ پھر وہ لوگ آگے بڑھے اور ایک عظیم الشان شہر میں داخل ہوئے۔ نہ بڑا اور خوبصورت شہر دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی اور شہزادی نے پوچھا کہ اس محل کا مالک کون ہے؟ تو فقیر نے اسے بتایا یہ شہر بھی اسی داڑھی والے کا ہے، اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ سب کچھ تمہارا ہوتا۔ شہزادی پچھتاتے ہوئے کہا میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، کاش میں اس سے شادی کر لیتی۔ فقیر نے ناراض ہوتے ہوئے کہا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر تم میرے ہوتے ہوئے دوسرے مرد کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ اور اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے وہ دونوں ایک چھوٹی سی چوپڑی کے قریب پہنچے۔ پہنچتے ہی شہزادی نے پوچھا
یہ کیسی بدنما اور چھوٹی سی جھوپڑی ہے، یہ کس کی ہے؟ تو فقیر نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ میرا گھر ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ شہزادی نے کہا، تمہارے نوکر کہاں ہیں؟ فقیر نے کہا، ہمیں نوکروں سے کیا کام ہے، تم ہر کام کر سکتی ہو، اور اب باتیں مت بناؤ، آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا بناؤ، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے اور میں تھک بھی گیا ہوں، کیونکہ شہزادی کو کھانا پکانا نہیں آتا تھا، اسی لیے فقیر نے اس کی مدد کی، اور کچھ دیر کے بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا بنا کر کھا لیا اور بعد میں سو گئے۔ دوسری صبح فقیر نے شہزادی کو جگایا اور گھر صاف کرنے اور دوسری کام کرنے کو کہا۔ شہزادی تمام دن کام کرتی رہی اور جلی کٹی باتیں سنتی رہی، مگر اب صبر کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہ تھا، اور اسی طرح انہوں نے کچھ دن گزار دی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ رہا۔ فقیر نے شہزادی سے کہا کہ میں نے جو کچھ کمایا تھا وہ سب ختم ہو گیا ہے، اور اب تمہارے کمانے کی باری آ گئی ہے، میں تمہیں بیت لا کر دیتا ہوں۔ تو اس سے ٹوکری بننا، اور یہ کہہ کر وہ جنگل کی طرف چلا گیا اور بیت کاٹ کر لے آیا۔ شہزادی نے ٹوکری بننا شروع کر دی۔ اب اس نے پہلے کبھی ایسی محنت کا کام نہیں کیا تھا، اسی لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئی اور انگلیوں سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا، میرا خیال ہے تم یہ کام نہیں کر سکتی، میں تمہیں کچھ سوت لا کر دیتا ہوں، تم اس سے کپڑا بنا لینا۔ مگر شہزادی یہ کام بھی نہ کر سکی۔ تو فقیر نے کہا، تم میرے لیے بالکل بیکار ہو اور کوئی کام نہیں کر سکتی، تم سے شادی کر کے مجھے بہت بڑا نقصان ہوا ہے، بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے مٹی کے برتن لے آؤں اور تم بازار میں جا کر انہیں بیچ دینا۔ اور مغرور شہزادی نے کہا کہ جب میں بازار میں کھڑی ہو کر یہ برتن بیچوں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس سال میں دیکھ کر خوب ہنسیں گے، نہیں یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو فقیر نے کہا، یہ میرا مسئلہ ہے، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی ہو تو تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ پھر مجبوری میں شہزادی بازار میں برتن بیچنے کے لیے چلے گئی۔ جب لوگوں نے ایک خوبصورت لڑکی کو بازار میں برتن بیچتے ہوئے دیکھا تو اس پر ترس کھا کر کچھ نہ کچھ خرید لیا۔ وہ سارے برتن بکنے کے بعد فقیر نے اسے اور برتن لا کر دیے۔ اسی دوران ایک بدمزاج سپاہی وہاں سے گزرا اور اس نے بازار کے بیچ میں برتن رکھے ہوئے دیکھ کر انہیں لات مار کر توڑ دیا اور کہا، آئندہ اس طرح راستے میں یہ برتن مت رکھنا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی اور اس نے سارا واقعہ گھر آ کر اپنے شوہر کو بتایا۔ شوہر نے کہا، تم انتہائی بیوقوف ہو، تم سے کس نے کہا تھا بیچ بازار میں برتن لے جا کر بیٹھ جاؤ، آخر وہاں سے لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہوتی ہوگی۔ اور بولا، میرا خیال ہے یہاں بھی تمہارے بس کا کام نہیں ہے، خیر اب ایک اور راستہ ہے، میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے تمہارے لیے وہاں کوئی کام مل جائے۔ یہ کہہ کر وہ شاہی محل روانہ ہو گیا، اور شام کو فقیر نے گھر واپس آ کر کہا کہ شاہی محل میں تمہارے لیے کام مل گیا ہے، وہاں تمہیں رسوئی میں کھانا بنانے میں مدد کرنے کی جگہ مل گئی ہے، اب کم سے کم ہمیں کھانے کو تو خوب مل جائے گا۔ پھر شہزادی ہر روز صبح سے شام تک باورچی خانے کے سارے کام کرتی تھی اور شام کو لوگوں کا بچا ہوا کھانا لے کر گھر واپس آ جاتی تھی، اور اس طرح دونوں میاں بیوی کا گزارا ہو جاتا تھا۔ محل میں آئے ہوئے شہزادی کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس نے سنا کہ محل میں شادی کی ترکیب ہونے والی ہے، اور پھر دن جب مہمان آنے شروع ہوئے تو شہزادی باورچی خانے کی کھڑکی سے سب دیکھ رہی تھی، ہر طرف بڑی شان اور شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی، لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور اپنے مغرور تکبر اور اپنی بیوقوفی پر پچھتا رہی تھی۔ اسی دوران کچھ عورتیں اس کے پاس آئیں اور انہوں نے اسے بہت مزیدار کھانے دیے جو اس نے اپنی ٹوکری میں رکھ لیے اور گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ محل کے دروازے سے گزر ہی رہی تھی کہ اچانک ایک خوبصورت لباس میں ایک شاندار اور خوبصورت شخص نے اس کا راستہ روک لیا۔ شہزادی نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہ وہی داڑھی والا بادشاہ نکلا جس کا اس نے خوب مذاق اڑایا تھا۔
وہ خوف اور شرم سے کانپنے لگی۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کا اپنے اوپر قابو نہ رہا اور گھبراہٹ میں ٹوکری اس کے ہاتھ سے گر گئی اور اس ٹوکری میں رکھا سارا کھانا گر کر بکھر گیا۔ تمام درباری ہنسنے لگے۔ شہزادی اس وقت شرم سے پانی پانی ہو گئی اور اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھاگنا چاہا۔ بادشاہ نے اسے لپک کر دوبارہ پکڑ لیا اور بڑی نرمی سے کہنے لگا، ڈرو مت، تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں وہی آوارہ گویا فقیر تمہارا شوہر ہوں جو تمہارے ساتھ جھوپڑی میں رہتا ہوں، اور میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے، اور یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور اب تمہارے غرور اور تکبر کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں اچھا سبق بھی مل گیا ہے، اور اب پچھلی ساری باتیں بھول جاؤ۔ دیکھو آج ہماری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اور اسی وقت داڑھی والے بادشاہ نے اپنی نوکرانیوں کو اشارہ سے بلایا جو شہزادی کو اپنے ساتھ لے گئیں، اور انہوں نے شہزادی کو دلہن کا لباس پہنایا، اور وہ جب دوبارہ دربار میں آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے والدین اور اس کے تمام درباری بھی وہاں موجود ہیں۔ سب لوگ نے اسے مبارکباد دی اور اب شہزادی بالکل بدل چکی تھی۔ دوستو، اگر اللہ نے ہمیں کسی نعمت سے نوازا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مغرور اور تکبر توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں اللہ ہمیں کب کہاں اور کیسے مشکل میں ڈال دے، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور کہانی پسند آنے پر آپ کو کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب۔ تو اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔